غلط ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ناسبی ہونا نہیں ہے، بغض علی ناسبی ہونا ہے. تو اب جب بغض علی ناسبی ہونا ہے تو کوئی پسند کرے گا کہ میں ناسبی ہوں؟ بلکہ ناسبی ہونے کا تو رد ہوا نا. تو ایسے ہی وہاں ہے کہ اگر حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفض ہوتی تو پھر رفض اچھی چیز تھی، لیکن جب محبت اہل بیت رفض نہیں ہے، بغض وہ صحابہ رفض ہے، تو اب رفض کو پھر کون پسند کرے گا؟ رفض کو جہنم بھی کہے اور کہے میں رافضی بھی ہوں. تو یہ رد ہے. یعنی امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہوتی تو میں رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں. کیوں؟ اہل بیت کی محبت رفض نہیں، بغض صحابہ رفض ہے. یہ مطلب ہے جس کو الٹا طاہر القادریہ سے لوگ اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں. یعنی یہ شعر پڑھ کے کہ اگر اہل بیت کی محبت رفض ہوتی تو جنو انس گواہ ہو جاؤ پھر میں رافضی ہوں، لہذا یہ کہتے ہم بھی رافضی ہیں. امام شافعی یہ بول کے کہہ رہے ہیں میں رافضی نہیں ہوں. اگر اہل بیت اطہار کی محبت رفض ہوتی تو پھر میں رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ اس واسطے کہ اہل بیت کی محبت رافضی ہونا نہیں، بغض صحابہ رافضی ہونا ہے. منطقی طور پر اب یہ جو بحث ہے قیاس استثنائی کی یا جو بھی مرکب ہو مقدمتین سے، مثال کے طور پر اس سے ملتی جلتی بات کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. ایسا ہی ہے نا، جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود. ان میں تلازم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج تو طلوع ہو اور دن موجود نہ ہو. اگر ایسا تلازم ہے، اس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا تو مجدد صاحب رد کر رہے ہیں اور امام شافعی بھی رد کر رہے ہیں. اور یہ جو نتیجہ دینے کی یہاں صورت ہے دوسری، اس میں کیا ہے کہ رفع تالی کریں تو نتیجہ جو ہے وہ رفع مقدم آئے گا. کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا. اگر ہم اس میں کان النہار موجودا اس کا رفع کریں لیکن النہار لیس بموجود تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فالشمس لیست بطالعۃ، کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، لیکن دن موجود نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سورج طلوع نہیں ہے. اور پہلی جو صورت ہے نتیجے کی کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع ہے تو پھر دن بھی موجود ہے. یہ ہے وضع مقدم. دوسرا ہے رفع تالی، تو نتیجہ رفع مقدم آئے گا. رفع تالی میں نتیجہ وضع مقدم نہیں آتا. عام لوگوں کے لیے یہ ہے رفع تالی کیا بنے گا کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. اب رفع تالی کریں لیکن دن تو موجود نہیں ہے، تو اب کوئی یہ نتیجہ نکالے لہذا سورج موجود ہے، تو وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. کیونکہ جب کہیں گے دن موجود نہیں ہے تو پھر سورج طلوع نہیں ہے. اگر محبت اہل بیت رفض ہوتی تو میں بھی رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں، لہذا محبت اہل بیت رفض نہیں ہے. محبت اہل بیت رفض نہیں ہے. اگر سورج طلوع ہوتا تو دن موجود ہوتا، لیکن دن موجود نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سورج طلوع نہیں ہے. سورج طلوع نہیں ہے. تو یہ کیسے بکھیڑے لوگ ہیں کہ جو اس طرح نتیجہ نکال رہے ہیں لیکن دن موجود نہیں ہے مگر سورج طلوع ہے. وہ زاغے رفض جیسے کالے کوے جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں سنیوں کے سٹیجوں پر. آمکوں کو اتنا بھی پتہ نہیں، چلو مرکات سے ہی دیکھ کے پڑھ لے.
کہ یہ قضیہ کون سا بنتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، نتیجہ نکالنا کیسے ہے۔ اب ان پڑھ سے ان پڑھ بھی جب اس کو کہے گا لیکن دن موجود نہیں ہے، وہ کہ پھر سورج بھی طلوع نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ، درمیان میں سائڈ سے کر دو، آگے اصل جو ہے انی رافضی، چونکہ دوسرا جملہ جو ہے وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے، موضوع محمول اس میں، تو پہلا حصہ ہے لو کان رفدن حب آل محمدی، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے، پھر اگر آگے انی رافضی، میں رافضی ہوں۔ اب اس پر نتیجہ نکالنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ رفع تالی ہے، رفع تالی ہے، یعنی نفی ہے کہ میں رافضی نہیں ہوں۔ جب میں رافضی نہیں ہوں تو پتہ چلا کہ پھر اہل بیت کی محبت بھی رفض نہیں ہے، اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے۔ یعنی علمی طور پر یہ لوگ کتنے یتیم ہیں کہ امام شافعی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں مجھے کوئی رافضی نہ کہے، کیوں کہ یہ پراپوگنڈا ہے ان لوگوں کا، رافضیوں کا، کہ اہل بیت کی محبت رفض ہوتی ہے۔ اگر حقیقت ہوتی تو میں رافضی ہوتا، لیکن یہ چونکہ غلط ہے، میں رافضی نہیں ہوں، لہذا اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، بغض صحابہ رفض ہے۔ لیکن کہاں کی بات اور کہاں ان لوگوں نے آ کے لگائی ہوئی۔ اب یہ کہ میں رافضی نہیں ہوں، سینہ تان کے امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی، سارے بولو میں رافضی نہیں ہوں، میں رافضی نہیں ہوں۔ اور آج کے یہ سارے جب تقریریں کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تانا ملا تھا، تانا تو امام شافعی کو بھی ملا تھا، ان کو بھی لوگوں نے رافضی کہہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں رافضی ہوں۔ اے حماقت زدہ لوگوں، انہوں نے کہا تھا میں رافضی نہیں ہوں۔ اب اس پر بھی دلیل سن لو، یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 ہے، اس میں صفحہ نمبر 388 ہے، سند سے لکھا ہے بویتی کہتے ہیں سألت الشافعیہ، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا اصلی خلف الرافضی، کیا میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ یہ بویتی نے امام شافعی سے سوال کیا، جس کو ساجی نے سند سے روایت کیا۔ تو امام شافعی نے کیا کہا؟ لا تصلی خلف الرافضی، رافضی کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ تو اچھے رافضی ہیں کہ اپنے پیچھے نماز سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ پوری تفضیلی کمپنی کو، عبد القادر شاہ، طاہر القادری، سب کو میری طرف سے وارننگ ہے، اس کا جواب دو مجھے کہ تم نے قوم کو گمراہ کیا کہ امام شافعی کہتے ہیں میں بھی رافضی ہوں۔ پھر تو امام شافعی نے تو نہیں کہا میں رافضی ہوں، انہوں نے تو کہا اگر ایسا ہوتا، لیکن ویسا نہیں ہے، لہذا وہ رافضی نہیں ہے، اور تم ان کے سہارے پھر رافضی بننا چاہتے ہو۔ ان کا تو یہ مذہب ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ رافضی کے پیچھے نماز جائز ہے، انہوں نے کہا لا تصلی خلف الرافضی، اور بات بھی سند سے ہے، محض عام کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا یہ رافضی کیا بلا ہوتا ہے؟ یہ آپ کہتے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو پھر اتنا برا کیوں ہے؟ لکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ رافضی وہ ہوتا ہے جو مولا علی سے پیار کرے، کہ من قال ان ابا بکر و عمر لیس بامامین فہو رافضی، کہ رافضی وہ ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ مانے، وہ رافضی ہے۔ اب یہ لونڈے لونڈے خطیبوں کو پوچھو کہ کتنا دھوکہ دیا تم نے قوم کو، اور نعت خان جو جاہل ہیں، بڑے علماء جاہل ہو گئے کتنے، کنویں کو مینار، مینار کو کنواں، زہر کو تریاک، تریاک کو زہر۔ یعنی جو رافضی ہونا اتنی بری چیز ہے کہ اس کے پیچھے اور تو کیا نماز بھی نہیں ہوتی، جب نماز ہو رہی ہو وہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز نماز نہیں۔ فتویٰ کس کا ہے؟ امام شافعی کا۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ
لکھا ہے جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 388 پر یہ لکھا ہے، اور پھر رافضی کا مطلب بھی لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں محبت علی کی وجہ سے بندہ رافضی بنتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں صدیق و عمر کو خلیفہ نہ ماننے کی وجہ سے رافضی بنتا ہے۔ تو پھر امام شافعی کو خود پتا اپنے شعر کا یا ان کو پتا ہے؟ اور پھر مجدد صاحب کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے؟ تو وارننگ ہے ان پورے لوگوں کو، یہ اس ساری گفتگو کا جواب دیں۔ جو روافض کا بیانیہ یہ دن رات بیان کر کے اہل سنت کو لوٹ رہے ہیں، توبہ کریں اس سے۔ میں نے بتایا ہے کہاں روافض نے لکھا ہے، وہ حوالہ میں نے دیا ہے، یہ بتائیں کہ سنی نے وہ لکھا ہو، اور پھر اہل سنت نے تو یہ لکھا ہے، اور پھر جن کے سہارے یہ چلانا چاہتے ہیں دھندا، ان کے شعر پڑھ پڑھ کے، ان کا تو یہ مذہب ہے۔